بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں آپ کے سامنے نئی حدیثوں کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا عنوان ہے کتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کچھ پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو تو پاک ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کا کوئی برتن کتا جھوٹا کر دیتا ہے، اگر اس کو 7 مرتبہ دھو لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تو اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو اس شکار کو کھا، اور اگر وہ کتا اس شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو اس کو نہ کھا، کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ بعض دفعہ میں شکار کے لیے اپنے کتے چھوڑتا ہوں، پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں۔ اب آپ نے فرمایا پھر مت کھا، کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے کتے پر نہیں۔ ایسا پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ اپنے کتے کو سمجھایا ہوتا تھا لوگوں نے، اور وہ کتے شکار پکڑ کے لاتے تھے۔ اگر اس شکار میں سے کتے نے کچھ کھا لیا تو وہ شکار آپ نے نہیں کھانا، کیونکہ وہ کتے نے شکار اپنے لیے کیا ہے، اور اگر وہ صحیح سلامت پکڑ کے لاتا ہے تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کتے کے ساتھ اگر اور کتے بھی آپ کے شکار کے ساتھ ہوں تو آپ نے وہ شکار پھر نہیں کھانا، کیونکہ بسم اللہ آپ نے اپنے کتے پر پڑھی تھی، تکبیر آپ نے اپنے کتے پر پڑھی تھی، اس کتے پر نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنے موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر پلانے لگا، حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی کہ کتا بھی ایک بے زبان جانور ہے۔ اگر آپ اس کو کہیں بلکتا ہوا دیکھیں، بھوکا پیاسا دیکھیں تو آپ اس کی ضرور مدد کریں۔ اگر وہ زخمی ہے تو اس کی مرہم پٹی کریں، اور اگر وہ بھوکا پیاسا ہے اس کو کھانا دیں، اس کو پانی پلائیں حتیٰ کہ وہ سیراب ہو جائے۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بے زبان جانوروں کی مدد کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے، لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے۔ اب اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کتا ہمارے گھر میں سے اگر پھر کر چلا جائے تو وہ جگہ ناپاک نہیں ہوئی، اس پر پانی چھڑکنا، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی احادیث۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی حدیث آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔